بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں ناصر کا سلام و آداب۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ دل کی باتیں، دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان باتوں میں اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ کوئی سبق حاصل کریں، پازیٹیو بنیں، اور حقیقی معنوں میں بھلائی کی طرف جائیں، اللہ کی رضا کی خاطر، بندوں کی بھلائی کے لیے، بندوں کی خوشیوں کے لیے۔ دیکھیں، غلطیاں انسان زندگی میں بے شمار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ اور آج حضور میں جس غلطی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، وہ غلطی یہ ہے کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کو ہم دوسروں تک پہنچانے کا جو کام سر انجام دیتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ایک بچے سے بھی ہو سکتی ہے، ایک بڑے سے بھی ہو سکتی ہے، اپنوں سے بھی ہو سکتی ہے، غیروں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ معاملہ کچھ اور سا بن جاتا ہے۔ جب میرا بچہ غلطی کرے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمجھاؤں، اس کے ساتھ پیار کا تعلق ہو، ہمدردی کا تعلق ہو، لازمی بات ہونا چاہیے، حق بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اگر کسی اور کا بچہ وہ غلطی کرے تو ہم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اس کو کسی اور زاویے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح غلطی مجھ سے ہو جائے تو میری اپنی نفسانی خواہش یہی ہوگی کہ میری غلطی کو کوئی دوسرا دیکھے نہ، یا اس کو پتہ نہ چلے، یا اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے، مجھے اچھے طریقے سے سمجھائے، معاف کر دے۔ یعنی کہ اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ جب ہم اپنے آپ کو رکھیں کہ وہی غلطی اگر میرے کسی بھائی سے، میری بہن سے، یا کسی اور سے جس کو آپ جانتے بھی نہ ہو، یا اگر جانتے ہیں، آپ کے دوست سے، آپ کے کولیگ سے، حتیٰ کہ دشمن سے، میں کہتا ہوں خاص طور پہ اگر وہ غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو ہم بالکل اور زاویے سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک عملی جو ہمارا ایک عمل جو سامنے آتا ہے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر منصفانہ، غیر ہمدردانہ، اور بعض دفعہ انسانیت سے گرا ہوا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اس خاص طور پہ اپنے جن سے ہمیں رقابت ہو، جن سے ہماری بات چیت اچھی نہ ہو، ان کی کوئی غلطی، ان کا کوئی ایسا کمزور پہلو اگر ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم سب سے پہلے اس کے اندر مزید نیگیٹو چیزیں ڈال کر اس کی تشہیر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک چین اور سکون نہیں محسوس کرتے جب تک اس کو زیادہ سے زیادہ شرمندگی، زیادہ سے زیادہ دکھ، زیادہ سے زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اس کو اپنی ایک فتح سمجھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت، دراصل اگر ہم ایک ایسا اس عمل میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو نفسیاتی طور پر جو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انسانی حیثیت سے ایک نفسیاتی کمزوری کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ میرے اندر یا کسی اور شخص کے اندر اگر یہ کمی یا کمزوری ہے کہ ہم کسی کی غلطی کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر مزید مسالہ مرچ ڈالتے ہیں، تو وہ احساس کمتری ہے، اور ہم احساس برتری کی طرف ایک چھوٹی سی جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو نفسیاتی طور پہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہماری شکست ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم معاشرتی طور پہ چلیں تو ہم معاشرے کے اندر ایک ایسا زہر گھول رہے ہوتے ہیں جس سے معاشرہ مثبت پہلوؤں کی طرف جانے کے بجائے منفی پہلوؤں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بے شمار ایسے مسائل اور بے شمار ایسی کمزوریاں اور برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں جس کا خمیازہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو نفسیاتی کمزوری کے ساتھ ساتھ معاشرتی کمزوری، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کا ایک دینی اور مذہبی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا جو بھی بلیو ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے سننے والے بے شمار ہیں، مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے،
لیکن آپ اپنے اپنے مذاہب کے اندر جا کے ان چیزوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ کوئی بھی مذہب اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور میں خاص طور پر میرا پیارا مذہب اسلام سچا مذہب ہے جو امن اور آشتی کا، محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ مساوات اور برابری کا پیغام دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، صرف پیغام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ اور میں اگر قرآن کریم کی تعلیم کو دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو اس میں واضح طور پر اللہ تبارک تعالی ہماری انسانوں کی کمزوریوں کو، گناہوں کو، برائیوں کو وہ ستار ہے، ایوب ہے، وہ ڈھانپتا ہے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں سے نجی ملاقات میں بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میری کمزوریاں اگر اس سے پردہ ہٹ جائے، تو میں تو اپنی فیملی کے اندر اپنے بیوی بچوں کے سامنے اور ایک دوسرے کو ہم اپنا حال جو دیکھ کے ہمیں شرمندگی، جو دکھ اور تکلیف ہوگی، اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ لیکن غفور الرحیم، رحمان الرحیم، ستار اور ایوب، اس کی صفات ہیں کہ وہ اپنے بندے کی غلطیوں کے اوپر پردہ پوشی فرماتا ہے، ان کو معاف فرماتا ہے، اور ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو اس میں یہ ایک اور پہلو ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ اصلاح کرتے ہوئے اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن آج جس موضوع کے اوپر بات ہے کہ ہم جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالتے ہوئے اور ان کی تشہیر کرتے ہوئے ان کو دوسروں تک پہنچانے کا جو کام کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، معاشرتی بھی، نفسانی بھی، انسانی بھی، اور دینی طور پہ بھی۔ تو میں اس کے اوپر زیادہ مزید بات نہیں کروں گا، آپ کو ایک پیغام پہنچ چکا ہے۔ اپنے اپنے شعور، اپنے بساط کے مطابق اس کے اوپر غور فرمائیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی تشہیر نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے آج اس سے غلطی ہو تو کل مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اپنے لیے ہمدردی کے جذبات لینے کی توقع رکھتا ہوں، ہر انسان کا ایک فطرتی عمل ہے، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی سوچیں، اپنے دشمنوں، اپنے حاسدوں کے لیے بھی ایسے ہی سوچیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اجتناب فرمائیں کہ دوسروں کی غلطیوں کی تشہیر کرنے کی بجائے ان کو ڈھانپیں، ان کو معاف کریں، اور ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے محفوظ رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک، اللہ حافظ۔